ولادت ہوئی آپ کے قدم زمین پر لگے، ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بھی بنایا کہ جہاں نماز پڑھیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ سب کے لیے، طلباء کے لیے تو کم، باقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ بڑی اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہم نے اس سے تھوڑا سا غلط فائدہ اٹھا لیا جی، کہ بھئی ہر جگہ نماز ہو جو جاتی ہے، اب ہم نے جماعت میں آنے میں کوتاہی کر لی۔ وہ ہے نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر ہے نا، تو اس کا معنی وہ والا نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں تو ہے کہ جس نے نماز عمدن ترک کر دی تو وہ ایمان سے گیا، اس لیے حنبلی ڈر ڈر کے نمازیں حنفیوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث جو ہے وہ تغلیظ پر محمول ہے، تو فلہٰذا ہم پھر اس طرح نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس کا ہمیں ناجائز غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اصول الشاشی کے طلباء نے بھی یہ بات پڑھی ہوئی ہے، اور یہ آپ عامت الناس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو بھی فرائض، یہ اب میں ہوم ورک کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ محفل میلاد آپ نے سن لی، اب کرنا کیا ہے، اس طرف اب آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ادا اور ایک ہوتی ہے قضا۔ ادا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ادائے کامل اور ایک ہوتی ہے ادائے ناقص۔ تو فقہائے کرام نے وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ ادائے کامل ہے، اور نماز بغیر جماعت کے پڑھنا یہ ادا تو ہے، وقت میں اگر پڑھی ہے ادا تو ہے، لیکن ادائے کامل۔ تو تھوڑی سی ہمت کر کے اگر اپنی نماز کو کامل پڑھنا اچھا ہے، یا سستی کر کے اپنی نماز کو خواہ مخواہ ناقص بنانا اچھا ہے، تو کامل پڑھنا اچھی بات ہے نا، کہ آپ کام تو پورا کر رہے ہیں، رکعات تو پوری پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں تاکہ نماز ادائے کامل ہو۔ ادائے کامل کا معنی جیسے اللہ نے فرض کیا، تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مٹی میں بندہ ہمارے ہاتھ خراب ہوتے ہیں کہ صاف ہوتے ہیں؟ اونچا بولیں۔ خراب ہوتے ہیں نا بظاہر، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اور میرے آقا کے قدموں کی برکت سے، جب قدم لگے نا حضور کے، قدم لگے اس زمین پر، تو زمین مسجد بھی بن گئی اور طہور بھی بن گئی۔ مٹی کا کام آلودہ کرنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اس کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے، میں فقہ کے طلباء کو اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ہدایہ سے شروع کرتے ہیں، طہارت سے شروع کرتے ہیں، قانون شریعت میں بھی طہارت سے شروع کرتے ہیں، نماز کی شرائط یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، احناف نے یہ کہا، ہماری یہ دلیل، فلاں دلیل، یہ وہ سارا۔ تو میں طلباء کو اس کا ایک نکتہ اور اس کا ایک سبق بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ اتنی ساری اسٹرگل، محنت کس لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے بھائی۔ کس لیے ہے؟ اب اگر ہماری نماز میں ہی سستی ہے، پھر ہم نے وہ ہدایہ، وہ کنز، وہ قدوری، وہ وقایہ، وہ سارے کا سارا پھر ٹکریں مارنے کے لیے پڑا ہے، اللہ کی رضا تو پھر ہمیں حاصل نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، لیکن نماز چھوڑو۔ یہاں تک کہ فاقد الطہورین والا جو مسئلہ ہے کہ جب بندہ نہ تیمم کر سکے نہ وضو کر سکے، اس کے لیے بھی کیا ایک یہ بھی بتایا غالباً امام ابو یوسف نے کہ یتشبہ بالمصلین، وہ نماز کی ایکٹنگ کر لے، بعد میں جب پانی ملے اور
طہارت حاصل ہو جائے دوبارہ پڑھ لے، لیکن نماز ضائع، تو اتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی